میں 10 بستہ ان سے گزارش کروں گی کہ عذرائے کرم اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ جناب افتخار عارف صاحب، ہمارے ملک کے بہت بڑا نام، شاعر، ادیب، اسکالر۔ جناب شمیم حنفی صاحب بھارت سے تشریف لائے ہیں، بہت بڑے ادیب ہیں، نقاد ہیں۔ جناب اسد محمد خان صاحب، معروف افسانہ نگار، ڈرامہ نویس اور ادیب۔ جناب رضا علی عابدی صاحب، بہت بڑے براڈ کاسٹر، صحافی، BBC لندن سے پروگرام کرتے رہے، جامعہ کراچی کے سابقہ وائس چانسلر اور مشہور شاعر، نقاد ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب اسٹیج پہ تشریف لائے۔ آرٹس کونسل کے سیکریٹری جناب اعجاز احمد فاروقی صاحب اور آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کے ممبر، معروف اداکار جناب طلعت حسین صاحب۔ جرمنی سے تشریف لائے ہمارے اردو کے بہت بڑے ادیب عارف نقوی صاحب۔ مسعود اشر صاحب جو لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ اطہر وقار عظیم صاحب، نائب صدر آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی، اسٹیج پہ تشریف لائے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی سربراہ محترمہ امینہ سید صاحبہ، محترمہ نور ظہیر صاحبہ جو بھارت سے تشریف لائی ہیں، معروف ادیب ہیں، تشریف لائیے اسٹیج پہ۔ کی 11ویں عالمی اردو کانفرنس کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی پرزور تالیوں میں۔ جناب مراد علی شاہ صاحب بہت ادب پرور شخصیت ہے، آرٹس کونسل کی سرپرستی فرماتے ہیں اور آج یہاں عالمی اردو کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں بطور مہمان خصوصی شریک ہیں۔ ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ میں آرٹس کونسل کے صدر جناب محمد احمد شاہ صاحب سے گزارش کروں گی کہ معزز مہمان خصوصی کو لے کر اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ آپ کی بہت ساری تالیوں میں۔ اسد محمد خان صاحب اردو زبان کے آبرو ہیں، امینہ کو آپ جانتے ہیں، شمیم حنفی صاحب ہندوستان کے سب سے بڑے۔ مجلس صدارت کے اراکین سے مہمان خصوصی کا تعارف۔ آپ کی آواز سن کے آپ جوان آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب، کمشنر کراچی کو بھی اوپر بول۔ کمشنر کراچی، میں ان سے گزارش کروں گی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ آپ کی بہت ساری تالیوں میں عذرائے کرم اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ سر افتخار صاحب، صدر آرٹس کونسل جناب احمد شاہ صاحب، دیگر عہدیداران، اراکین گورننگ باڈی، مجلس صدارت کے اراکین اور معزز حاضرین محفل، تسلیمات۔ 11ویں عالمی اردو کانفرنس میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج اس کانفرنس کا یہ افتتاحی اجلاس ہے جس کے مہمان خصوصی ہے وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب، جو بہت ادب پرور شخصیت ہیں اور ہمیشہ آرٹس کونسل کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ اس افتتاحی اجلاس کی مجلس صدارت میں بہت سارے معزز مہمانان گرامی کے نام ہیں اور انہی ناموں میں ایک نام فہمیدہ ریاض کا بھی تھا۔ فہمیدہ ریاض جو گزشتہ شب اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، نہ صرف یہ کہ ایک منفرد لب و لہجہ کی شاعرہ اور ادیب تھی، بلکہ وہ ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی تھی۔ ان کے جانے سے ادب میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے وہ اب شاید کبھی نہیں بھرے گا۔ یہ جو اردو کانفرنس ہے یہ 4 روز تک جاری رہے گی، جس میں صبح سے شام تک مختلف سیشن ہوں گے۔ شعر و ادب،
رقص و موسیقی، کتابوں کی رونمائی، ٹیلی ویژن، تھیٹر اور فلم کے ساتھ ساتھ پاکستانی ثقافت، پاکستانی زبانیں، بچوں کا ادب، صحافت، یاد رفتگان کے علاوہ بہت سے نئے سیشن بھی اس برس اس کانفرنس کا حصہ ہیں۔ آج سے 11 سال قبل جب آرٹس کونسل میں محمد احمد شاہ نے عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد کیا تو شاید اس وقت ان کے اپنے گمان میں بھی نہ ہوگا کہ وہ جس کام کا آغاز کر رہے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اردو ادب کی تاریخ میں زرعی باب بنے گا، بلکہ دنیا بھر میں پاکستان بالخصوص کراچی کو بحیثیت ایک علم و ثقافت کا گہوارہ پہچان دے گا۔ آج آرٹس کونسل جس مقام پر ہے، جو عظیم الشان کام یہاں ان چند سالوں میں ہوئے ہیں، چاہے وہ یوتھ فیسٹیول کے ذریعے کراچی کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو جلا بخشنا ہو، میوزک فیسٹیول کے ذریعے موسیقی کو فروغ دینا ہو، تھیٹر اکیڈمی، رقص اکیڈمی، میوزک اکیڈمی یا آرٹس کونسل اسکول آف آرٹس اینڈ کرافٹ کے ذریعے نئی نسل کو فن و ثقافت اور علم و آگہی کا شعور بخشنا ہو، مشاعرے، کتابوں کی رونمائی، شعری نشست کے ذریعے ادب کی خدمت کرنا ہو، تھیٹر فیسٹیول کے ذریعے کراچی کے شہریوں میں سنجیدہ اور بہترین سٹیج ڈرامے دیکھنے کا شوق بیدار کرنا ہو، یا پھر اس منفرد اور دنیا میں اردو کے حوالے سے سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت کانفرنس کا مسلسل انعقاد ہو، یہ سب اس ایک شخص کا کمال ہے جسے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کا پہلا منتخب صدر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور اس کا نام ہے محمد احمد شاہ۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہوگا اور آیات ربانی کی تلاوت کریں گے جناب ندیم الظفر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ ندیم الظفر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں آرٹس کونسل کے، تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ محمد احمد شاہ اور ان کے ساتھیوں کی، ان کی ٹیم کی بے لوث خدمات سے سبھی واقف ہیں۔ انہوں نے آرٹس کونسل کے لیے اور اس شہر کراچی کے لیے جو کچھ کیا اس کا چرچا اب عالمی سطح پر ہو رہا ہے۔ علم و ادب اور فن و ثقافت کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ تو قابل ستائش ہے ہی، لیکن اب جو کمال انہوں نے آرٹس کونسل کی جو نئی بلڈنگ ہے اس کو تعمیر کر کے کیا ہے، اس کا جواب نہیں۔ اس کے لیے احمد شاہ صاحب کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ خطبہ استقبالیہ کے لیے تشریف لائیں گے آرٹس کونسل کے صدر جناب محمد احمد شاہ صاحب۔ آنریبل چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، جناب افتخار عارف صاحب، جناب شمی منفی صاحب، جناب رضا علی عابدی صاحب، طلعت حسین صاحب، نور ظہیر صاحبہ اور عارف نقوی صاحب، جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب اور اردو زبان و ادب کی آبرو اسد محمد خان صاحب، محترمہ امینہ سید صاحبہ، کمشنر کراچی، سیکریٹری آرٹس کونسل اعجاز فاروقی صاحب، نائب صدر آرٹس کونسل عطر وقار عظیم صاحب، ہمارے پریزیڈیم کا حصہ مستنصر حسین تارڑ اور وہ بھی ہیں مسعود اشر صاحب، لیکن وہ ٹریفک بہت زیادہ ہے تو آ رہے ہیں، اور ہما
سے نظر انداز ہو گیا. پہلی کانفرنس سے میرے ساتھ اس کا جو سہرا جن کے سر بنتا ہے پروفیسر سہار انصاری صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہاں اسٹیج پہ تشریف لائیں. اور تالیاں جو ہیں نا اردو کے نام البلد لوگ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی تالیاں بجائیں. معزز خواتین و حضرات، یہ میں نے پریزیڈیم مکمل کیا ہے. ہمارا جوش خروش ولولہ 2 مہینے سے آرٹس کونسل کی پوری ٹیم، اسٹاف اور اپنے تمام لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہا تھا. ویسے تو ہم 50 ہزار لوگوں کے بھی ایونٹ کرتے ہیں، لیکن اردو کانفرنس کا جو ایونٹ ہے جس کی بنیاد 2008 میں جس سال میں پہلی بار آرٹس کونسل میں منتخب ہوا تھا میں نے ڈالی تھی، وہ اگر یہ کہا جائے کہ انٹلیکچولی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ زبان کے اعتبار سے بن گیا ہے تو آپ سب بھرپور تالیاں بجا کے اس کا اظہار کریں گے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں. لیکن پھر جو اردو زبان کے بارے میں سی ایم صاحب سے میں مخاطب ہوں، کوئی خاص گروہ یا سیاسی گروہ یا یہ استعمال کرتا تھا، اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ اردو زبان کے بولنے والوں کی سب سے بڑی شناخت ان کا علم ہے اور کوئی نہیں ہے، نہ کوئی لولا، نہ کوئی لنگڑا، نہ کوئی بھینگا، نہ کوئی کالا. ان کی شناخت ہے مشتاق احمد یوسفی، اسد محمد خان، انور مقصود، عارف نقوی، طلعت حسین، رضا علی عابدی، افتخار عارف. سقراط کے زمانے سے ایک اصول طے ہوا تھا کہ حق حکمرانی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تھنکرز اور یا علم کے لوگوں کو ساتھ ملائے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ سارا اقتدار ولگر ہے، بے معنی ہے، جس میں تعلیم یا علم کو آپ داخل نہیں کرتے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ویسٹرن انٹرسٹ میں گروہی بنیاد پہ، لسانی بنیاد پہ، یہ جس شہر میں میں رہتا ہوں پیدا ہوا، اعجاز محمود صاحب اس شہر میں ہجرت کر کے آئے، ڈاکٹر ہارون احمد ہجرت کر کے آئے، جسٹس صاحب آئے، اور یہ عجیب و غریب ہے. یہ انیک پہ ایک جملہ استعمال کرتا ہے، اس سے اکثر جملوں سے میں اختلاف کرتا ہوں، اس سے ایگری کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ کہتا تھا کہ پورا ہندوستان اجڑا تو یہ شہر آباد ہوا. میں کہہ رہا ہوں پورے پاکستان سے بھی ہجرت ہوئی تو یہ شہر. تو اس شہر میں ایسے عالی دماغ لوگ رہتے ہیں. وہ لاڑکانے سے بھی آئے، وہ حیدرآباد سے بھی آئے، وہ ملتان سے بھی آئے، وہ پشاور سے بھی آئے، وہ گوادر سے بھی آئے. اور یہ اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جگہ بنا کی سب کے قیام کے لیے. یہ سب ہنسی خوشی رہ تھے. کوئی پشتو بولتا تھا، مزدوری کرتا تھا، ویگن چلاتا تھا، اور حصہ تھا اقتصادیات میں شہر کی. کوئی شاعری کرتا تھا، کوئی کلرک تھا، کوئی مزدور تھا، کوئی تاج حیدر کی طرح قلم کا مزدور تھا، کوئی ستار بجاتا تھا فرحان کی طرح. رئیس خان کا بیٹا سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ ہماری شناخت تھی اور یہی ہماری گلوری تھی. اسی شناخت کو بحال کرنا ہے. میں خود ان میں سے اکثر کو پتا ہے، میں سر جب پہلے الیکشن لڑتا تھا تو میں یہیں ناظم آباد میں ٹین کے چھتیں ہوتی تھیں اس کے نیچے پیدا ہوا. تو کچھ لوگوں نے میرا شجرہ نکالا شروع میں. انہوں نے کہا اس کو ہرا نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا یہ تو اپنا ہی نہیں ہے. اپنے کی اصطلاح تو اعجاز محمود صاحب زیادہ سمجھتے. یہ خاص گروہ استعمال کرتا تھا اپنے کا مطلب کیا ہے. تو پھر افتخار عارف صاحب نے ایک دفعہ میرے الیکشن میں میرے قتل کا آرڈر انہوں نے جاری کر دیا تھا. تو افتخار عارف صاحب نے ان کو ٹیلی فون کیا کہ بھئی اس لڑکے کو تم اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ تمہاری زبان جس کے نام پہ تم سیاست کرتے ہو ایک دھیلے کا تم نے کام نہیں کیا جو بیلوس کام کر رہا ہے. تو بھیا اس کو رہنے دو. ہم سب کو یہ یہاں جمع کرتا ہے اردو کی زبان کی ترویج. اور ایک دفعہ اور ایسا ہوا کہ پہلی عالمی اردو کانفرنس ہو رہی تھی. شمی منفی صاحب اور گوپی چاند نارنگ، خلیق انجم، 12 لوگ ہندوستان سے آئے ہوئے تھے. 40 لوگ فساد ہوا جو اسی بنیاد پہ پشتونوں اور اردو اسپیکنگ طبقے کو رنگی ٹاؤن پٹھان کالونی ہندوستان سے پہلے آئے ہوئے ہمارے دوست جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے. اور افتخار عارف کی صدارت میں اس لان میں مشاعرہ ہو رہا تھا. ہم باہر کھڑے ہوئے سر جوڑ کے اور ہم نے کہا کہ اس شہر کے، اس صوبے کے، اس ملک کے دشمن چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہمارے گھر، ہمارے شہر، ہماری تہذیب اس کو تاریک کر دیا جائے.
میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فوجیوں کو بھی اور پولیس والوں کو بھی کہ جنہوں نے ہزاروں قربانیاں دی اور مراد علی شاہ صاحب کی قیادت میں اس شہر کا ہم بحال کیا. لیکن میں ان فوجیوں سے بھی بات کرتا ہوں. 5 روز پہلے یہاں کور کمانڈر بھی آئے تھے. میں نے کہا دیکھیں آپ بہت اعلیٰ کام کرتے ہیں لیکن اصل مورچہ وہ نہیں ہے کہ جو لاہور کے بارڈر پہ ہے یا افغانستان. اصل مورچہ ہے آپ کا انٹلیکچول ادیب شاعر جو انٹلیکچولی اس ملک کی بس اساس اور اس کی بقا اور اس تہذیب کی بقا کے لیے کام کرتا ہے. تو ہر ادیب اتنا ہی اہم ہے جتنا کوئی اور شہید ہو سکتا ہے. تو یہ ایسا ہی مجمع ہے. ایک دفعہ یہاں قائم علی شاہ صاحب بیٹھے تھے اور یہ سب بیٹھے تھے تو 3 دفعہ میں نے بہت زور سے کہا کہ قائم علی شاہ صاحب آپ مر جائیں گے. وہ پریشان ہوئے. میں نے دوبارہ کہا تو وہ سمجھے کہ میں نے اس کا کوئی کام نہیں کیا, مجھے خفا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں شاہ صاحب سوسائٹی میں کون لوئی دی ففتھ تھا, کون جارج دی پنجم تھا, کسی کو یاد نہیں رہتا. شیکسپیئر یاد ہوتا ہے, وکٹر ہیگو یاد ہوتا ہے, گیبریل مارکیز یاد ہوتا ہے, شاہ لطیف یاد ہوتا ہے, سچل یاد ہوتا ہے. تو سوسائٹیاں پہچانی جاتی ہیں اس کے ادیبوں کے نام سے, اس کے اسکالرز کے نام سے, اس کے آرٹسٹوں کے نام. تو یہ وہ لوگ ہیں. آپ بہت شاندار آدمی ہیں. اگر حکومت کنیکٹ کرے اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے, یہ بغیر تنخواہ کے آپ کو اس طرح کے مشورے دے سکتے ہیں, یہ آپ کے ساتھ ہیں. اسی طرح شاہ صاحب ہم نے تعلیم کا بھی ایک سیشن بچوں کے ادب کا بھی رکھا ہے. تو ہمارے جو چیف منسٹر ہیں وہ بنیادی طور پہ تو سول انجینئر ہیں اور زیادہ ان کی ایکسپرٹیز مینجمنٹ میں ہے. اور یہ جب بھی کوئی گانا یا ستار سن رہے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں, یہ سوچ یہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں پل مکمل ہوا یا نہ ہوا, اس دریا کا بند ٹوٹا تو نہیں. تو ان کی دلچسپی ظاہر ہے وہ زیادہ ضروری بھی ہے ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں. لیکن ایک بات میں آپ کو ایمانداری سے بتانا چاہتا ہوں, اس میں کوئی چاپلوسی نہیں ہے. اور میں نے بہت مشکل سے یہاں لایا ہوں کہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور یہ چاہتے نہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ ہو رہا ہے. جب میں یہاں آیا تھا تو اس ادارے کی گرانٹ تھی 10 لاکھ روپے, حارث خلیق, اور یہ نہیں آتے, آرٹس کونسل آتے ہی نہیں. اور جب یہ فائنانس منسٹر بنے تو 50 لاکھ سے شروع ہوئی یہ گرانٹ اور آج 10 کروڑ روپے کی گرانٹ ہو گئی. اور انہوں نے ایک بات کی کہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں, آپ کا جیسے کام بڑھتا جائے گا اسی طریقے سے ہماری سپورٹ. صرف 10 کروڑ یا 100 کروڑ یا 500 کروڑ وہ نتیجہ نہیں نکال سکتے جو آپ سب کے ساتھ مل کے ہم نے یہاں کیا ہے. لیکن اگر فرض کریں یہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں تو وہ مسعود اشر صاحب کو لاہور سے کیسے بلاؤں گا, شمیم بھائی کو دلی. تو یہ ایک بنیادی اس کی بھی ضرورت ہے, اس کی ان لمیٹڈ سپورٹ ہمیں حاصل رہی ہے. ایک صوفہ لگا دو. مسعود اشر صاحب اسٹیج پہ آ جائیے. ہم آپ کا بہت دیر سے آپ کا, زائدہ اینا کا, ناصر عباس نیر کا انتظار کر رہے تھے اور مجھے اندازہ ہے کہ مجھے اندازہ ہے کیوں دیر سے آئیں. اور شاہ صاحب اس کے پروگرام, ناصر عباس نیر آئے ہیں جی, ٹھیک ہو گیا. اور ٹریفک بھی بہت تھا. لیکن شاہ صاحب آپ کی تقریر سے پہلے میں جوش خطابت میں زیادہ بول گیا. میں چاہ بھی رہا تھا کہ زائدہ باجی بھی میرے سامنے بیٹھی ہوں. کل رات 9:15 بجے سے جو صورتحال اس ملک کے ادیبوں کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ فہمیدہ ریاض جو ہمارے ملک کی نامور شاعرہ یا کوئی کریٹو خاتون ہی نہیں تھیں, وہ اتنی بڑی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھی, اتنی بڑی وومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھی, اور اس سے بھی بڑی ایک ووکل آواز تھی جمہوریت کے لیے, ایک روشن سوسائٹی کے لیے. تو میں اب وہاں بیٹھ رہا ہوں. میری درخواست ہے کہ نہ کیمرے والا نہ کوئی اور, ہم فہمیدہ کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے. چرچا ہر ایک آن ہے اردو زبان کا, گرویدہ کل جہان ہے اردو زبان کا. اس لشکری زبان کی عظمت نہ پوچھئے, عظمت تو خود نشان ہے اردو زبان کا. 11ویں عالمی اردو کانفرنس اور آج اس کا افتتاحی اجلاس, اور اس میں کلیدی مقالہ پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے اردو کے بہت بڑے ادیب, نقاد, کالم نگار اور مضمون نویس جناب ناصر عباس نیر صاحب. میں گزارش کروں گی کہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں. جناب ناصر عباس نیر صاحب.
मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब स्टेज पे तशरीफ़ ले आएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के अपने मज़मून का आगाज़ करता हूँ। साहिबान सदारत, ख़वातीन व हज़रात, मैं जनाब अहमद शाह साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची की 11वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस के इफ्ताही इजलास में अपनी मारूज़ात पेश करने की दावत दी। मैं इसे अपने लिए एक एज़ाज़ और इम्तिहान बैक वक्त समझता हूँ। सबसे पहले मुझे ये इतराफ़ करना है कि शाह साहब की सरबराही में आर्ट्स काउंसिल ने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान के अदबी और सकाफ़ती कैलेंडर का जिस तरह एक अहम तरीन वाक़या बना दिया है, इसकी जितनी तहसीन की जाए कम है। यहाँ दुनिया भर से आए हुए अदीब, फ़नकार, सहाफ़ी, अहले इल्म और साहिबान बसीरत तशरीफ़ फरमा हैं। उनकी मौजूदगी में कुछ कहना मेरे लिए आसान नहीं। मैं जो कुछ कहूँगा उन्हें एक तालिब इल्म के ख़यालात तस्वुर किया जाए। अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। गुज़िश्ता सदी में जर्मन समाजी मुफ़क्किर जुर्गेन हैबरमास ने पब्लिक सफ़ेयर यानी अवामी मंतक़े की इस्तिलाह मुतारिफ़ करवाई थी। उसका इशारा समाज के उस मंतक़े की तरफ था जहाँ आम व ख़ास लोग शराकत के यकसा एहसास के साथ अपने ज़माने के मसाइल पर अक़ली व तनकीदी गुफ्तगू कर सकें। किसी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही जलसा सही मानों में ये पब्लिक सफ़ेयर है, इसलिए कि यहाँ वो सब लोग जमा हैं जो ना सिर्फ ये मानते हैं कि अदब पहला करीना है सकाफ़त के करीनों में, बल्कि ये भी तस्लीम करते हैं कि अक़ल पहला तरीका है तफ़क्कुर के तरीक़ों में। यहाँ होने वाली गुफ्तगू से अंदाज़ा किया जा सकता है कि जिन्हें हम अहले नज़र कहते हैं वो अपने ज़माने को किस नज़र से देखते हैं। ज़माने को देखने की 3 नज़रें हैं। या तो आप डिस्क्रिप्टिव एंड क्रिटिकल इंसाइट से काम लें, या फिर आप नॉर्मेटिव यानी अक़दारी नज़र इख्तियार करें, या फिर कन्फॉर्मिस्ट यानी तकलीदी और असबाती नज़र। आजकल कुछ नई किस्म की जंगों का बड़ा चर्चा है जो मैदानों में नहीं जहनों में लड़ी जाती हैं, और जिन हथियारों से लड़ी जाती हैं वो यही 3 हथियार हैं, अक़ली, अक़दारी और असबाती। इनमें सबसे तेज़ धार हथियार अक़ली नज़र का है और सबसे कुंद हथियार असबाती व तकलीदी नज़र का है। आप जानते हैं कि कुंद हथियार ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाता है। हमारे ज़माने का पहले बड़ा सच ये है कि इसी की फरावानी है। ये नज़र आने वाले और नज़र ना आने वाले हाथों में है, बगलों में है और हर जगह आसानी से दस्तयाब है। हमारे ज़माने का दूसरा बड़ा सच ये है कि अहले नज़र का तबका असबात व तकलीद पसंदों से डरा हुआ है, खामोश है और ख़ुद को उनके रहमो करम पर पाता है। अभी चंद दिन पहले हमने बहसियत कौम एक तबके की ताकत को देखा ही नहीं, उसे सहा भी है। पुरानी तारीखों में शहरों के मुहासरे का तो जिक्र मिलता है, पूरा मुल्क अंदर से मुहासरे की जद पर आ गया हो, ये एक नई तारीख रकम हुई। इस मुल्क के अफराद की बेबसी का तमाशा मामूल की बात है, मगर एक तबके के आगे अवाम कल अनाम की मानद रियासत की बेबसी का मंजर इससे पहले चश्मे फलक ने नहीं देखा। उस वक्त किसी को घर से बाहर निकलने का हौसला नहीं था, और अब कौन है जो इस सब पर सवाल करने का हौसला करे। आबरू शेवा अहले नज़र से ज़्यादा जान खतरे में है। आज से 100 साल पहले, बल्कि कई 100 साल पहले भी यही असबात पसंद हमारे समाज में मौजूद थे। तब वो इतने मेहरबान बहरहाल थे कि किसी मुसन्निफ की किताब में कोई बात उन्हें नागवार गुजरती थी तो किताब जला देते थे। आज किसी के मुंह से कोई नापसंदीदा बात निकले तो उस शख्स को नजर आतिश कर दिया जाता है। हमारी जदीद तारीख का सफ़र किताब सोजी से शुरू होकर आदम सोजी पर आकर रुका है। आगे क्या होगा उसे समझना मुश्किल नहीं, मगर उसे रोका कैसे जाए इस पर गौर सब की जिम्मेदारी है, मगर अदीबों और दानिश्वरों की बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के अवामी मंतके में यानी पब्लिक सफेयर में बहुत शोर है। लगता है कि हर कोई बोल रहा है, बेतहाशा बोल रहा है, मगर नहीं, सिर्फ चंद को बोलने की इजाज़त है और वो खुदा के लहजे में बोल रहे हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। इन्होंने कह रखा है कि ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। मगर हम अवाम कल अनाम यानी जानवरों जैसी मखलूक, कल अनाम जानवरों जैसी मखलूक मुंतज़िर हैं उस वक्त के जो खुदा के लहजे में बोलने वालों की रौनक पर खाक डाले, मगर वो वक्त नहीं आता।
ہم 71 برسوں سے منتظر ہیں اور جانے کتنے برسوں اور منتظر رہیں گے۔ خدا کے لہجے میں بولنے والے وہی ہے جو نہ صرف خود اثبات و تقلید پسند ہے بلکہ دوسروں سے بھی غیر مشروط اطاعت فرمانبرداری کی توقع رکھتے ہیں۔ عوامی منطقے یعنی پبلک سفیئر کی ساری جگہ اثبات پسند خداؤں نے گھیر رکھی ہے۔ ایسے میں کوئی عقلی اور تنقیدی بات کہنا تو دور کی بات ہے، میں سوال اٹھانا بھی محال ہوتا جا رہا ہے۔ ویسے تو ہم سب مانتے ہیں کہ جس کے پاس کرٹیکل انسائٹ ہے اس کے پاس جرت بھی آ جاتی ہے، سوچنے کی جرت بھی اور اظہار کی جرت بھی، کیونکہ انسان کی جو عقل ہے وہ تمام جو ٹیبوز اور ممنوع چیزیں ہوتی ہیں ان کو سوچتی ہے۔ لیکن یہ ہم ہی ہیں، یہ سارے جو بیٹھے ہیں کہ عقل و تنقید کے خلاف باقاعدہ پرشکو گلوریفائڈ نیریٹو بنا لیتے ہیں۔ اس کڑوی سچائی کا اظہار کیے بنا چارہ نہیں کہ اردو ادیبوں کی اکثریت عقل و تنقید کے خلاف، نئی باتیں سوچنے کے خلاف، نئے خیالات تخلیق کرنے یا قبول کرنے کے خلاف اونچے سروں میں گفتگو کرنے اور خود عقلی صلاحیت کو عیار و مکار کہنے میں باقاعدہ لطف محسوس کرتی ہے۔ معلوم نہیں کیوں تخیل، وجدان، عشق، روایت کو عقل کا ضد مخالف سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ یہ سب صلاحیتیں تخیل، وجدان، عشق، روایت اور عقل انسانی ہستی کی تکمیل میں الگ الگ انداز میں جو ایک دوسرے سے مختلف ضرور ہیں، ایک دوسرے کی مخالف نہیں اور ہستی کی تکمیل میں مدد کرتی ہیں۔ عقل اور اس کی بنیادی خصوصیت تفکر اور بنیادی سوال اٹھانے کی مخالفت کر کے ہم ان لوگوں کے لیے جگہ خالی کرتے ہیں جو توہمات کو فروغ دیتے ہیں، جذباتیت اور سطحیت کو سکہ راج الوقت بناتے ہیں اور انہی لوگوں کے حامل لوگوں کو اپنا مسیح سمجھتے ہیں۔ یہاں میں ایک 10ویں اور 11ویں صدی کے شام کے نابینا مگر مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ صاحب بصیرت شاعر ابو العلا مرری کی ان کی ایک لزومیات میں سے کچھ لائنیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تم نے مدتوں کے اپنے لمبے سفر میں، یہ نثری ترجمہ ہے، تم نے مدتوں کے لمبے سفر میں بادشاہوں اور ظالموں کو دیکھا ہے، پھر بھی لمحہ بلمحہ ناانصافی سے کام لیتے ہو۔ تمہیں کون سا مرض لاحق ہے کہ تم اپنی عظمت کا سفر طے نہیں کر لیتے؟ ایک آدمی کھیتوں کی طرف جا نکلتا ہے حالانکہ وہ درخت کی ٹھنڈی چھاؤں پسند کرتا ہے۔ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک شخص اٹھے گا جس کے پاس خدا جیسی طاقت اور پیغمبر جیسی آواز ہوگی۔ کیسا بیکار خیال ہے، تمہاری رہنمائی تمہاری اپنی عقل کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ان سب راستوں کی طرف جن سے تمہارا واسطہ صبح سے شام تک رہتا ہے۔ انکوٹ۔ مگر کئی صدیوں سے ہماری صبح اور شامی انتظار میں کٹتی ہیں۔ کس کے انتظار میں؟ مسیحوں کے انتظار میں، مقامی مسیحا اور بیرونی مسیحا۔ ہمارا حافظہ کافی کمزور ہے، ہم اپنے زمانے کے بڑے بڑے واقعات کو بھلا کر ایک دھوکے کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ ایک لہر تھی جو گزر گئی، ایک قصہ تھا جو انجام کو پہنچ گیا۔ حالانکہ ہر قومی واقعہ، خواہ وہ 1857 کا ہو، 1947 کا ہو، 1958 کا ہو، 71 کا ہو، 77، 79 کا ہو، 99 کا ہو، 11 ستمبر کا ہو یا 1 نومبر 2018 کا، وہ باقی رہتا ہے اپنے اثرات کے ذریعے۔ عام آدمی کی طرح سماج کا بھی لاشعور ہوتا ہے، جہاں واقعات کو دبا دیا جائے تو وہ افریط کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہمارا پیچھا کرتے ہیں۔ ہمیں اس تلخ سچائی کو قبول کرنا ہوگا کہ ہمارے اجتماعی حافظے کی کمزوری اتفاقی نہیں ہے۔ بار بار کہا جاتا ہے کہ ہمارا حافظہ کمزور ہوا ہے، ہمارا حافظہ باقاعدہ کمزور کیا گیا ہے، نہ ہی کسی ایسی مرض کے سبب یہ کمزور ہے جو لا علاج ہو۔ اسے کمزور کرنے کے لیے بڑی محنت کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پہلے افریط پیدا کرتے ہیں، پھر انہیں خون پلاتے ہیں، اپنے بچوں، اپنی ماؤں، اپنے جوانوں اور بہترین ذہنوں اور کئی نسلوں کا خون پلاتے ہیں، پھر کبھی انہیں ختم کرتے ہیں اور کبھی کسی آنے والے وقت کے لیے سیند کر رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک ادیب ان افریطوں کے سلسلے میں کیا کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ فنکار، ادیب، فنکار اور دانشور ہی ان کے سلسلے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ نعمت صرف تخلیق کاروں کو حاصل ہے کہ وہ دو دنیاؤں کے بیک وقت باسی ہی نہیں ہوتے بلکہ ان کے درمیان بامعنی رشتے بھی استوار کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے تخیلی دنیا، دوسری ہے سماجی دنیا۔ یہ دونوں مختلف ضرور ہیں مگر ایک دوسرے کی مخالف نہیں ہیں۔ یہاں میں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ جو ادیب کا امیجینیشن ہوتا ہے یہ اس کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے۔ ادیب بیک وقت سماجی دنیا میں بھی رہتا ہے
اور تخیلی دنیا میں بھی. سماجی دنیا میں جب آئے گا تو وہاں سیاہ اور سفید بالکل واضح ہیں, اسے لازماً سیاہ کا رد کرنا ہے اور سفید کو انتخاب کرنا ہے. لیکن جو تخیل ہوتا ہے وہاں سیاہ اور سیاہ کی ایک گرے دنیا ہوتی ہے. لیکن یہ سب سے پہلا جو میرا سب سے پوائنٹ ہے کہ سیاہ جو سفید اور سیاہ کی دنیا کی جہاں بارڈرز بلر ہوتے ہیں, یہ ادیب کے لیے سب سے بڑا موقع ہے کہ وہ سیاہی کی انتہا کیا ہے اس کو دیکھتا ہے اور سفیدی کی انتہا کیا ہے اس کو دیکھتا ہے. اور یہ کوئی صرف نظری بات نہیں ہے بلکہ خود ہمارے ادب میں اس کو دیکھا گیا ہے. اور اس کا سرمائی منظر کے حوالے سے ثروت کا ایک شعر میں سناتا ہوں اور آگے دو ایک منٹ کہ یک بیک منظر ہستی کا نیا ہو جانا, دھوپ میں سرمئی مٹی کا ہرا ہو جانا. تو یہ جو سرمئی منطقہ ہے یہ تخلیق کا سب سے بڑا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ منٹو نے 1948 میں اللہ کا بڑا فضل لکھا تھا. جب جن افریتوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں ابھی انہوں نے سر نکالنا شروع کیا تھا. لیکن میں یہ ضرور پڑھنا چاہوں گا کہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ ذرا دیکھیے گا بالکل کہ 1948 میں کیسے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نام نہاد ادب ان برخود غلط ادیبوں کا اب نام و نشان نہیں رہا. لوگوں میں اتنی ضرورت تھی کہ اپنے ذلیل پرچوں کو صحیفے کہتے تھے اور خود کو صحافی. اب تو صاحب کوئی اخبار بھی نظر نہیں آتا. حاکم لوگ البتہ کبھی کبھی جب ضرورت پڑے تو ہماری معلومات کے لیے چند سطریں بمعنی ٹویٹر شائع کر دیتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلاح. اور یہ منٹو نے اپنے تخیل کی اسی صلاحیت کی مدد سے کہ جو اس کی ایکسٹریم پہ جا کے دیکھتی ہے اس سیاہی کو اس وقت 48 میں دیکھ لیا تھا. اس کے بعد غلام عباس دھنک نے لکھا, دھنک میں سب کچھ یہ لکھا. پھر راشد کا میں ایک پڑھ کے پھر یہ اجازت چاہتا ہوں کہ راشد نے بھی اسی طرح کا ذکر کیا تھا اپنی ایک نظم دریچے کے قریب میں. وہ کہتے ہیں کہ اسی مینار کے سائے تلے کچھ یاد بھی ہے, اپنے بیکار خدا کی ماند اونگتا ہے کسی تاریک نہا خانے میں. ایک افلاس کا مارا ملائے حزین, ایک افریت اداس, 300 سال کی ذلت کا نشان, ایسی ذلت کے نہیں جس کا مداوع کوئی. بس فرق یہ پڑا ہے کہ اس زمانے راشد کے زمانے میں یہ اداسی میں اونگ رہا تھا, اب جاگ گیا ہے اور پورے جوش سے کار فرما ہے. اس کے بعد میں نے کنٹمپریری لٹریچر پہ بہت کچھ لکھا تھا لیکن چونکہ پرچی دے دی ہے تو لہٰذا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب ناصر عباس نیّر صاحب. میں اب گزارش کروں گی ہندوستان سے تشریف لائے ہمارے مہمان جو ہمیشہ بہت محبت کے ساتھ اس عالمی اردو کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں, نامور ادیب اور نقاد, غالب اکیڈمی, ریختہ, انجمن ترقی اردو ہند اور غالب انسٹیٹیوٹ کے سرپرست جناب شمیم حنفی صاحب. محترم مہمان خصوصی, دوستوں اور عزیزوں, جب کوئی محبوب عزیز دوست اچانک رخصت ہوتا ہے تو جاتے ہوئے ہمارے اپنے وجود کا کچھ حصہ بھی لے جاتا ہے. ظاہر ہے جس تجربے سے ہم لوگ گزرے ہیں, کل رات جو واردات ہوئی, جو سانحہ ہوا, تو اس میں ذہن بہت بکھرا ہوا ہے اور میں اس کے جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. مجھے موضوع دیا گیا تھا 21ویں صدی میں اردو ادب کی معنویت. 21ویں صدی کے ابھی صرف 18 برس 18واں سال یہ چل رہا ہے. میں نے عنوان قائم کیا ہے 21ویں صدی اور آمد 12 سے پہلے کچھ بوندا باندی. یہ ماخوذ ہے منیر نیازی کی ایک نظم سے. پچھلی صدی جیسی بھی رہی ہو, ہر زمانے کی طرح اس نے بھی ایک اچھی بھلی دیومالا اپنے لیے وضع کر لی تھی. بزوں میں خود ایک عالمی پہچان رکھنے والی, جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیادوں پر استوار ہونے والی دیومالا. اس میں بے شک کچھ سچائی بھی ہے لیکن بہت سا فریب نظر بھی ہے. لہٰذا 21ویں صدی کے اندیشوں اور امکانات کا جائزہ لینے سے پہلے لازم آتا ہے کہ پہلے ہم 20ویں صدی کے پیدا کردہ مسئلوں پر قابو پا لیں. اس کے بعد اپنے وقت کا حساب کرنے کی منزل آئے گی. اصل میں غلطی یہ ہوئی کہ ہم جدید ہوئے بغیر اور جدیدیت کی روح کو سمجھے بغیر مابعد جدید ہو گئے. فکری اور تخلیقی سطح پر یہ سودا سودمند ثابت نہیں ہوا.
ہونا بھی نہیں تھا، الٹے اس سے ہمیں نقصان پہنچا، خاصا بڑا فکری نقصان۔ مغربی جدیدیت نے ایک اہم پیغام ہمیں یہ دیا تھا کہ ہمارے آج کے مسئلے گزرا ہوا کل حل نہیں کر سکتا۔ جو گزر گیا اس میں بہت کچھ ایسا تھا جسے ارتقاء کے اصول اور تاریخ کے منطق کے مطابق گزر ہی جانا چاہیے تھا۔ آج کے مسئلوں کا حل بھی آج کے پاس ہونا چاہیے، مگر ہم انسانی تجربے کے پورے سلسلے کو مسترد نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک شاعر نے کہا تھا، میں ان میں نہیں ہوں جو ہوں گے، میں اپنے سوالوں کے زنجیر میں قید ہوں اور انکار کے رات دن سے گزرتا ہوں۔ میرے لیے معجزے اور پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی ساری سچائیاں مردہ نسلوں کی تاریخ قبروں پہ مٹتی ہوئی تختیاں ہیں۔ مجھے اپنے اجداد کی ہڈیوں میں کبھی زندہ ہونے کی خواہش نہیں تھی۔ بجا اور درست، لیکن گزرنے والوں میں کچھ لمحے ٹھہر بھی تو جاتے ہیں۔ ادب اور آرٹ کی عمر تصورات، نظریوں اور تھیریز کی عمر سے بہت زیادہ ہوتی۔ یہ لفظ اور زبان کو، جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ اور سرمایہ ہیں، زندگی اور انسانی تجربے کا ہم رکاب بناتے ہیں۔ دماغوں میں الفاظی شک کا بیج بوتے ہیں۔ ہمارے سارے تخلیقی احساسات، جذبے، خواب اسی بیج سے پھوٹتے ہیں اور اسی بیج سے اچھی نظم اور اچھی کہانی نمودار ہوتی۔ مدرسانہ ضرورتیں انہیں بیانیہ حکمت عملی اور رعایت لفظی اور معنوی اور بیرو مفروضات اور اصولوں اور اصطلاحات کے سپرد کر دینا چاہتی ہیں۔ اس قسم کی علمی اور نظریاتی تصرف اور جمالیات ناخواندگی نے جو قیامت ڈھائی ہے، مطبوعہ لفظوں کے سیلاب میں اسے سمیٹنا بھی ممکن نہیں رہ گیا ہے۔ ہمارے ادبی اور ثقافتی معاشرے کو جو علم پروری کے شوق میں بتدریج بے حس، بدمذاق اور تخلیقی بصیرت سے عاری ہوتا جا رہا ہے، کچھ تھوڑا سا غور ان لرننگ کے فوائد پر بھی کرنا چاہیے۔ وجدان اور تفکر کی تربیت کا ایک راستہ ادھر سے بھی ہو کر جاتا ہے۔ ابھی چند ماہ قبل ہمارے ایک مرحوم معاصر نے ایک نظم میں تخلیقی تجربے اور ادراک سے باہر کی دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، 1947 کے بعد سے اتنے لوگوں کو اتنے طریقوں سے خود کفیل، مالا مال اور ترقی پذیر ہوتے دیکھا ہے کہ اب جب آگے کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے 25 پیسے، ایک چائے یا 2 روٹی کے لیے، تو جان لیتا ہوں کہ میرے سامنے ایک ایماندار آدمی، عورت یا بچہ کھڑا ہے۔ چپ چاپ یہ مانتا ہوا کہ ہاں میں لاچار ہوں، کنگال یا کوڑھی، یا میں بھلا چنگا ہوں اور کامچور اور ایک معمولی دھوکے باز، لیکن پوری طرح تمہارے تذبذب، شرمندگی، پریشانی یا غصے پر ٹکا ہوا ہے۔ تمہارے سامنے بالکل برہنہ، بے شرم اور بے حس میں نے اپنے آپ کو ہٹا لیا ہے ہر ہوڑ سے۔ میں تمہارا مخالف، تمہارا حریف یا تمہارا حصے دار نہیں ہوں، اور کچھ دے کر یا نہ دے کر بھی تم کم سے کم ایک آدمی کی طرف سے تو بے فکر ہو سکتے ہو۔ آخری حصہ تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں۔ ہم اگر معاصر ادب اور آرٹ کے مجموعی میلان کا جائزہ لیں اس بر صغیر اور اردو کے ادبی پس منظر میں، تو پتہ چلے گا کہ ہمیں بتدریج پھیلتی ہوئی اجارہ داری کے عذاب کا احساس اور اندازہ شاید نہیں ہے۔ زمین کو ہمارے لیے دنیا بنایا تھا ہمارے فنون اور ہماری ادبی روایت نے۔ یہ احساس اب کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ ہم زمین اور دنیا یعنی ارتھ اور دا ورلڈ کے تعلق کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ذرا یاد کیجئے ایک تعصبات کے مارے ہوئے مظلوم شاعر میرا جی کے یہ الفاظ، میں ہوں ایک اور میں اکیلا ہوں، ایک اجنبی ہوں، یہ بستی، یہ جنگل، یہ بہتے ہوئے راستے اور دریا، یہ پربت اچانک نگاہوں میں آئی ہوئی کوئی اونچی عمارت، یہ اجڑے ہوئے مقبرے اور مرگ مسلسل کی صورت مجاور، یہ ہنستے ہوئے ننھے بچے،
ये गाड़ी से टकरा के मरता हुआ एक अंधा मुसाफिर, हवाएं, नबातात और आसमां पर इधर से उधर आते जाते हुए चंद बादल, ये क्या हैं? यही तो ज़माना है। ये एक तसलसल का झूला रवा है। ये सब कुछ, ये हर शय मेरे ही घराने से आई हुई है। ज़माना हूँ मैं, मेरे ही दम से अनमिट तसलसल का झूला रवा है, मगर मुझ में कैसे कोई बुराई नहीं है। ये कैसे कहूँ मैं कि मुझ में फ़ना और बका दोनों आकर मिले हैं। गोया कि हम ही अपने मेमार भी हैं और अपने आप को मुनहदिम करने वाले भी। इस इन्हदाम का अमल कई जावियों से आज के इंसान और उसकी हिस्सियत पर निशाना बांध रहा है। हमारी इज्तिमाई याददाश्त, हमारा ज़मीर, हमारी बसीरत की आज़ादी, सब कुछ दांव पर है। इसीलिए ज़मीन के आहंग, ज़िंदगी के आहंग और मौजूदा या मासिर अदब के आहंग में मुताबिकत रफ्ता रफ्ता कम होती जा रही है, या फिर एक बेनाम शोर शराबे में गुम होती जा रही है। तख्लीक ज़बान का बुनियादी फ़रीज़ा ज़िंदगी के और ज़मीन के आहंग के मुताबिक अपने आप को वज़ा करना है। इस फरीज़े की अदायगी पर 21वीं सदी के अदब की मानवियत का इन्हिसार है, वरना तो जो कुछ आज की ज़िंदगी का हिस्सा है, गए ज़मानों में सांस लेने वालों के मुस्तक़बिल का हिस्सा था। 20वीं सदी के ख्वाबों को अगर हम खातिर में नहीं लाए तो गलती किसी और की नहीं, सिर्फ हमारी होगी। उसके नतायज की जिम्मेदारी भी हम ही पर आयद होगी। ये बोझ नातवानों के उठाने का नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शमीम हनफी साहब। 9वीं और 10वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से आर्ट्स काउंसिल ने कुतुब शाया की हैं और उसकी रूनमाई होगी। मैं मोहतरम मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब से गुजारिश करूँगी कि किताब की रूनमाई फरमाएँ, दोनों कुतुब की। ये बताओ कि हमने छापी है ये कॉन्फ्रेंसेस और ये डॉक्यूमेंट, और ये जो किताबें हैं ये 9वीं और 10वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, यानी जो कुछ भी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में हुआ, जो मकाले पढ़े गए, जो कुछ भी हुआ, उसे किताबी शक्ल दी गई है और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची ने ये किताब शाया की है। बहुत सारी तालियां। तो ये 2017 में होने वाली 10वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तमाम अहवाल, और अब ये 9वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो 2016 में हुई थी और इसे शाया किया है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची ने। मैं आर्ट्स काउंसिल के सदर जनाब मोहम्मद अहमद शाह से गुजारिश करूंगी कि मोहतरम मेहमान खुसूसी को गुलदस्ता पेश फरमाएं। और एक छोटा सा ये आर्ट्स काउंसिल की तरफ से गिफ्ट, ये भी इनको दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इल्तिमास करूंगी मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और इजहार ख्याल फरमाएँ। आपकी बहुत सारी तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी तकरीर शुरू करने से पहले मैं फहमीदा रियाज साहिबा जो हमसे पिछड़ गई, 2 लफ्ज़ उनके बारे में कहना चाहूँगा। मोहम्मद अहमद शाह साहब ने और बाकियों ने उनकी खिदमात अदब के लिहाज से जो हैं उनके बारे में तो बताया, लेकिन उसके साथ साथ जमहूरियत के लिए जो उनकी खिदमात हैं, कठिन मार्शल लॉ के दौर में जैसे उन्होंने एक आमिर के ख़िलाफ़ जब बड़े बड़े लोग डर के छुप के बैठ गए थे, उन्होंने उसका सामना किया। ये हम सब के लिए एक सबक है। और मैं अभी कह रहा था अहमद शाह साहब से कि मैं ये चाहूँगा कि आर्ट्स काउंसिल में कितना जल्द हो सके एक रेफरेंस फहमीदा रियाज साहिबा के लिए ज़रूर किया जाए। और मैंने उनसे ये भी वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला मैं ख़ुद उसमें
शिरकत करूँगा। हमारे आज के मेज़बान अहमद शाह साहब, प्रेसिडेंट आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, इफ्तिखार आरिफ साहब, शमीम हनफी साहब, रज़ा अली आबदी साहब, नूर ज़हीर साहिबा, तलत हुसैन साहब, पीरज़ादा कासिम साहब, अमीना सैयद साहिबा, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, यहाँ पे इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से तशरीफ़ लाए हुए मंदूबीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इतने ज़्यादा लोगों के जो अदब से ताल्लुक़ रखने वाले, जैसे अहमद शाह ने शुरू में बता दिया था कि वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, मेजरमेंट करना, हिसाब किताब करना ये तो अच्छी तरह आता है, अदब से ज़रा दूर ही रहा हूँ। और यही वजह है जब मैं असेंबली में भी कोशिश करता हूँ कि किसी से लिखवा के कोई शेर पढ़ लूँ तो अक्सर वो गलत पढ़ जाता हूँ। और इतने बड़े बड़े नामों, इतने बड़े बड़े लोगों के सामने बोलते हुए मुझे झिझक भी महसूस हो रही है, थोड़ा सा डर भी महसूस हो रहा है कि मैं जो भी गलती करूँगा वो एकदम पहचानी जाएगी। बाकी लोगों के सामने तो छुप जाती है, लेकिन आप दोस्तों के सामने वो छुप नहीं सकेंगी। खैर, मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि इस तारीख़ी और यादगार मौके पे मैं आपके दरमियान हूँ। मैं मुसलसल 11 साल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की कामयाब इनकाद पर अहमद शाह साहब और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हमारा शहर कराची, जो हमारे सूबा सिंध बाबुल इस्लाम का दारुल खिलाफा है, ये दुनिया में उर्दू बोलने वालों का सबसे बड़ा शहर है और हम सब के लिए मोहब्बत और आपस में जोड़ने वाला रिश्ता है। ये ज़बान और शहर पूरे पाकिस्तान को जोड़ता है, इसीलिए हम कराची को सब मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तकरीबन दुनिया के हर मुल्क से यहाँ लोग बसते हैं और इस शहर ने, इस सूबे ने हमेशा उनको खुशामदीद कहा है। ये शहर हमें एक दूसरे के करीब लाता है। इस ज़बान, अदब और इस शहर के मुल्क में हम आहंगी की फ़ज़ा पैदा करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। लिसानी और फ़िरका परस्ती के नाम पर सियासत करने वालों ने इस शहर को सिवाय तबाही और लाशों के अलावा कुछ नहीं दिया और इन तमाम नेगेटिव क़ुव्वतों को इस शहर ने मुस्तरद कर दिया। कराची के शहरी अब यहाँ के अमन की बहाली के लिए साथ दे रहे हैं। हम इस प्लेटफॉर्म से इन शहर के लोगों को मैं इस प्लेटफॉर्म से इस शहर के लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि कल आने वाला दिन सबके लिए ताबनाक होगा। हमारी कोशिश सूबा सिंध और ख़ास तौर पे कराची में बसने वाले तमाम ज़बानें बोलने वाले लोगों के दरमियान एक मोहब्बत का रिश्ता कायम हो। हम ज़बानों और इसकी तरक्की के लिए अनथक मेहनत करते हैं और ये अजीमुशान कॉन्फ्रेंस जैसे कि 11वें साल में, और मुझे बता रहे थे अहमद शाह साहब, पिछले साल भी इन्होंने मुझे बुलाया था, अनफॉर्चुनेटली मैं आ नहीं सका था। वो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान से सिर्फ 12 मंदूबीन आए हैं और इसके अलावा बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, फिनलैंड, नीदरलैंड, चाइना, कई लोगों से मंदूबीन आए हैं। मैं आप सबको अपनी तरफ से सूबा सिंध और इसके दारुल खिलाफा में आने के लिए खुशामदीद कहता हूँ। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे अहम शहर है। लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि कराची से हट के पाकिस्तान को डेवलप किया जाए, लेकिन सब घूम फिर के वापस यहीं आते हैं और अल्लाह ताला का एहसान है कि हम इस शहर के बसने वाले
ना सिर्फ सूबे को बल्कि पूरे मुल्क को हमने सहारा दिया हुआ है। हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह इसके रंगों और रोशनियों को बहाल करें और कराची की जो ग्लोरी थी, मैं कराची में पैदा हुआ, मैंने सारी तालीम मैं कराची में हुआ था, मैंने एक क्लास हैदराबाद में पढ़ी थी किंडरगार्टन, उसके बाद मैं कराची आ गया था। मेरी सारी तालीम ग्रेजुएशन तक कराची की है और इस शहर को तालिब इल्मी के ज़माने में और उसके बाद तक, बल्कि मेरे ख्याल है वो तालिब इल्मी के ज़माने तक भी मैं फुल स्टॉप कर देता हूँ कि इसके बाद एक काफ़ी हौलनाक किस्म का दौर शुरू हुआ था, लेकिन उस सब देखा था। और उसके बाद जो पिछले तकरीबन मैं कहूँगा 20-25 साल इस दर्दनाक जो हमारी हिस्ट्री है, ये रीसेंट हिस्ट्री है शहर की, उसको देखते हुए अब हम आगे की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। और मैंने कोशिश काफ़ी की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, लीडरशिप ने यही कहा था कि कराची को हमने ओन करना है। और इस सिलसिले में मैं बता रहा हूँ, आपको सबको देखा होगा कि कोशिश यही की है कि पिछले कुछ सालों में कराची की चाहे सड़कें हों, चाहे और आबादी इतनी है, प्रॉब्लम्स इतने हैं, एक दिन, एक साल या इवन मेरे ख्याल है 5 साल के एक अरसे में मुश्किल होगा। लेकिन मैंने ये कहा था कि बेहतरी नज़र आएगी और मैं ये खुश हूँ इस बात से कि बेहतरी नज़र आती हुई नज़र आ रही है, बेहतरी हुई है, लेकिन अभी और बहुत आगे हमें जाना है। मैं अपने आप को आई फील प्राइड जो कुछ थोड़े बहुत काम करा सके हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शार फैसल जो शेरग है हमारे शहर की, उसको यहाँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 70 के ज़माने में वाइट किया था। उसके बाद अब आके हमने शार फैसल को 4 लेन का किया है थ्रू आउट। एक 600-800 मीटर बीच में, 600-800 मीटर नहीं, उससे भी थोड़ा कम रह गया पोर्शन, जो कि एयरफोर्स से हमने ज़मीन लेके वो भी इंशाल्लाह ताला जो 600 मीटर के करीब का पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। कराची के पानी के मसले को हल करने के लिए बेहद कोशिश कर रहे हैं। और मैं इधर भी इसलिए कि मुझे पता है कि काफ़ी लोग सुनेंगे इस तकरीब का फ़ायदा उठाते हुए भी, और कराची के शहरियों के लिए फ़ेडरल गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी मदद की जाए, इसलिए कि हम अकेले ये काम नहीं कर सकते। पिछली हुकूमत ने मदद शुरू की थी, लेकिन अभी हमें और चाहिए ताकि ये हम मंसूबे पूरे कर सकें, ख़ास तौर पे पानी का मंसूबा जो है। ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, मुझे भी जाना है और आप ख़ुद भी चाह रहे होंगे कि जो जिस चीज़ के लिए आप इधर आए हैं उन लोगों को सुने, और मैं बीच में खामखा रखना अटकाए हुए हूँ और मुझे ज़बरदस्ती शायद आप सब ने सुनना पड़ रहा है। इसी वजह से मैं शुक्रगुज़ार हूँ अहमद शाह साहब का, आर्ट्स काउंसिल का, कि उन्होंने कराची में अमन और सकाफती सरगर्मियों की बहाली के लिए एक अहम किरदार अदा किया है। मैं कई फंक्शंस में यहाँ आ चुका हूँ और इन्विटेशंस मुझे ये और ज़्यादा देते हैं, लेकिन मसरूफियात की वजह से मैं नहीं आ सका हूँ ज़्यादा। लेकिन जो आर्ट्स काउंसिल की कंट्रीब्यूशन रही है इस शहर में सकाफ़त और अदब के प्रोग्राम्स के सिलसिले में, और मैं ख़ुद कई बार इस हॉल में आके उनसे लुत्फ़अंदोज़ हुआ हूँ प्रोग्राम से, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। ये पिछले 11 साल से बड़ी कामयाबी से काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये इसी तंदही से ये काम करते रहेंगे। और हुकूमत सिंध की जहाँ तक मदद की ज़रूरत हो, मैं बिल्कुल कमिट करता हूँ कि हम हाज़िर हैं। इंशाअल्लाह ताला पैसों की वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, आप सिर्फ अपने एक्टिविटीज़ और बढ़ाएं और हम इंशाअल्लाह उनको पूरा करेंगे। मैं राइटर्स के इस बहुत बड़े इज्तिमा से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारी मदद करें। आप अदीब, शायर और फ़नकार लोग अपने लफ्ज़ों में और अपने काम से आवाम के दिलों में जगह बनाते हैं। आप इन्हें मोहब्बत और रवादारी का दर्स देते हैं।
इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे आपने नाम लिया, मैं ख़ुद इतने अदब से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन वाकई कौमें अपने अदीबों की वजह से, अपने थिंकर्स की वजह से पहचानी जाती हैं और उसी की वजह से तरक्की पाती हैं। और मुझे जो है, जब तक हमारे मुल्क में अदीब ज़िंदा हैं और उनको हुकूमत, और मैं अपने ऊपर ये ओनस लूँगा कि सही एक माहौल देती है और प्रमोट करती है, हमारा मुल्क इंशाअल्लाह ताला और तरक्की करेगा। मैं एक बार फिर आर्ट्स काउंसिल को यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह पिछले दौर में और पिछले अदवार में, इसलिए कि 2008 से जब से आप आए हैं, हमारी हुकूमत भी 2008 से आई हुई है और लगता है अहमद शाह साहब और हम इंशाअल्लाह ताला आगे साथ ही चलेंगे। जैसे पहले अदवार में मदद होती रही है, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि उस असिस्टेंस को, उस मदद को और ज़्यादा बढ़ाएं। अगर आप मेहनत जारी रखेंगे, जैसे मैंने कहा, इंशाअल्लाह ताला इस इमदाद में और गवर्नमेंट की असिस्टेंस में और इजाफा होगा। एक बार फिर मैं शुक्रगुजार हूँ अहमद शाह साहब का, आर्ट्स काउंसिल का, कि मुझे इधर बुलाया, और सब लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे खामोशी से सुना। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब। और आखिर में इस इफ्तिताही इजलास में इजहार तशक्कुर के लिए मैं गुजारिश करूँगी आर्ट्स काउंसिल के मोतमद एजाज़ी प्रोफेसर एजाज़ अहमद फ़ारूक़ी साहब से कि तशरीफ़ लाए। वक्त की कमी की वजह से मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करूँगा चीफ मिनिस्टर साहब का और आप तमाम हजरात का जो आज खुसूसी इजलास में तशरीफ़ लाए और आप लोग चाय के लिए तशरीफ़ ले चलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।